ہے اور صحابہ فرماتے امام حسن صرف رسول اللہ کی زبان کی سرخی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہنسی کو دیکھ کر خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے اے لوگوں تم گواہ دینا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ امام حسن کو جو سید کہا گیا وہ سردار کے معنی میں کہا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے مسجد نبوی کے، صحابہ کہتے ہیں ایک پیر کو حسن پکڑے ہوئے ہیں، ایک پیر کو حسین پکڑے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑ کر وہ منبر میں ہیں، کبھی مسجد میں میرے آقا سجدے میں ہو تو پشت پر کوئی بچہ چڑھ جائے اور صفوں کے سامنے آ جائے، اللہ اللہ یہ نازوں کی پرورش پانے والے وہ بچے، یہاں تک کہ کبھی میرے آقا کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں شہزادوں کو دیکھ کر اے شہزادوں کیا قسمت پائی، کتنی اعلیٰ سواری ہے تمہاری، کتنی اعلیٰ سواری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صرف خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان کو جواباً کہا اے میرے صحابی تو نے صرف سواری دیکھی، یہ دیکھ سوار بھی کتنے اچھے ہیں، سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اس سے پتا چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی جب جب نبی کی تعریف کی جائے تو حسنین کی بھی تعریف کی جائے۔ اسی لیے درود اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہیں کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، جب تک آل کا ذکر نہیں کرو گے تو درود بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے آقا کی منشا یہ ہے جب تم نبی کی تعریف کرو تو اہل بیت کی بھی تعریف کرو۔ عزیزان گرامی اس مقام کو سمجھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں تو اور بھی بڑا سخت مسئلہ ہے، جو درود نہیں پڑھا، اہل بیت کا ذکر اس میں نہیں کیا، ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی، فرض کا مقام ہے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نصیب والوں کو دیا ہے۔ شروع میں ہی میں نے کہہ دیا کہ بغض رکھنے والا 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہوگا، اللہ وہ تینوں نحوستوں سے ہمارے اس مجمع کو پاک رکھے، کوئی منافق نہ ہو، کوئی ولد الزنا نہ ہو، کوئی ولد الحیض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کے بیانات کے لیے پاک لوگوں کو منتخب فرمائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہ آیت دونوں پورے مقامات کی تشریح کرتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بری چیزیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری چیزوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح والطیبات للطیبین، اور پاکی زبانوں پر میرے آقا کا نام کثرت سے آتا ہے تو پاکیزہ لوگوں میں، پاک لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کسی کی جے بھی جے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عالم یہ ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گھر میں آئے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی صبح سے بچے غائب ہیں، نظر نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہیں مدینے کے باہر، لیکن اس پر حیرت یہ ہے اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مقام اعلیٰ، یہ مقام رفیع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا میں کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین کو کبھی حضور گود میں لیتے تو آپ کی گردن مبارک کو اور رخساروں کو چومتے تو تھے لیکن سونگھتے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ بچوں کو سونگھا جاتا ہے کہ چوما جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، بوسے لیتے ہیں، یہ پیار کی علامات میں سے ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے تھے۔ صحابہ پوچھتے، میرے آقا فرماتے میں اسے کیوں نہ سونگھوں کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک عظیم پھول ہے، یہ میرے لیے ریحان ہے۔ ریحان جنت کے پھول کا نام ہے، جنت کے پھول کا نام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اور حسن کو کہتے یہ جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں، خوشبو آتی ہے، نازوں کے پالے شہزادوں کے ٹکڑے کر دیے تھے، یقیناً وہ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ہیں۔
وہ بدترین مخلوق میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی قدر نہیں پہچان سکے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش پانے والے حسنین کریمین، پرورش تو شروع کی رسول پاک کے گھر میں ہوئی، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ شہزادے چھوٹے تھے، 6 اور 7 سال کے قریب کے، اور ماں آپ کی ایسی تربیت دینے والی مشفق استادہ ہے کہ ہر پل ہر لمحہ سیدہ کائنات نے ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لولیاں سنا کر دودھ پلایا تھا، اور ہمہ وقت حسنین کریمین کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتی تھیں اور انہیں فاقہ کشی سکھایا، جفا کشی سکھایا۔ 6 سال کی عمر میں بچوں کو سارے آداب و اخلاق دیتی ہے جو آج آپ برسوں میں نہیں سیکھ سکتے۔ بڑوں کے آداب، چھوٹوں کی شفقت، رحم دلی، سخاوت، صبر، رضا، ایثار، استقامت، ہر خصلت 6 سال کی عمر میں ماں نے دے دیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے، انتقال کے صرف 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بھی وصال کر گئی رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باپ کی تربیت میں وہ ایسا سائیکل ہو گئے، ایسے مضبوط ہو گئے کہ جب جوان ہوئے آپ اندازہ کریں کہ دونوں شہزادوں نے رسول اللہ سے حدیثیں بھی روایت کی۔ 6 سال کی عمر میں میرے آقا سے جو جو سنا تھا وہ سب اپنی جوانی میں صحابہ کو بیان بھی کیا، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے اتنے فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیتے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم چھپ کر کے اپنے بیٹے کا خطبہ سننے کے لیے آتے اور پھر فرماتے حسن کے خطبے میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی شیرینی امام حسن نے لے لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں بچوں نے اپنے نانا سے سب لے لیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شہزادوں کے متعلق اتفاق ہے بزرگوں کا کہ دونوں رسول اللہ کے ہم شبیہ ہیں۔ کس طرح سے؟ ناف سے لے کر سر تک امام حسن حضور کے مشابہ لگتے تھے، اور ناف سے لے کر نیچے تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور ایک شہزادے نے حضور سے سرداری پالی، دوسرے نے شجاعت پائی ہے۔ دونوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خیرات لی ہیں، لیکن ان کی جوانیاں میرے عزیزوں ہمیشہ اہل بیت امتحانات سے گزارے گئے، بہت امتحانات سے گزارے گئے۔ وہ وقت بھی آیا جب حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ آپ کو ایک خارجی ملعون نے نیزے سے مار کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا 22 رمضان المبارک۔ تو یہاں آنے کے بعد اب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، 4 خلفائے راشدین، سب کو پتہ ہے، ہر سنی جانتا ہے۔ ان کا دور ختم ہونے کے قریب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا کہ کون خلیفہ ہوگا۔ اس وقت 3 جگہ سے آوازیں آئیں۔ ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت، ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت مکہ، اور تیسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن 8 مہینے تک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز رہے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا، لیکن جب امت میں انہوں نے اختلاف دیکھا تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر لیا، خود دمشق جا کر امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، اور 2 بڑے فریق کو، 2 جماعتوں کو لڑنے سے بچا لیا، خلافت ان کے حوالے کر دیا۔ محبت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 20 سال امیر معاویہ نے خلافت کی، لیکن اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے، ملوکیت،
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال. کتنے ہوئے؟ 12 10 22 اور 2.5 24. 24.5 کے بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت قائم ہوئی وہ 4 سال 8 مہینے کے قریب. تقریباً یہ خلافت کے جو کاؤنٹنگ کریں گے آپ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی کی وفات تک تو 29 سال 4 مہینے ہوں گے. کتنے؟ 29 سال 4 مہینے. پھر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت 8 مہینے چلی. 8 مہینے کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اب 8 مہینے کے بعد پورے ٹوٹل خلافت کے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہو گئے. میرے آقا کا فرمان برحق ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت جہاں خلفائے راشدین 4 خلفائے راشدین کی خلافت مانتے ہیں، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کو بھی خلیفہ راشد 5واں کہا جاتا ہے. وہ بھی خلافت کے ان دنوں میں ہی آتے ہیں. پھر ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی 20 سال تک. اور ان دنوں میں معاملات ٹھیک ٹھاک رہے، کوئی معاملات نہیں تھے. جو جنگیں ہوئی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں ہوئی، لیکن صلح صفائی کے بعد سب ختم ہوئی. ان جنگوں کا تذکرہ کرنا جائز نہیں. صحابہ اکرام کے آپسی مشاجرات اور اختلافات کو بیان کرنا یہ گمراہی کو دعوت دینا ہے. لوگ یہاں ناپ تول کریں گے کہ یہ جماعت حق پر تھی کہ وہ جماعت حق پر. دونوں جماعت میں صحابہ موجود ہیں. اس لیے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا اور امت میں پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا. جبکہ اب تک اسلام میں کسی بھی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلافت کا یا ولی عہد کا اعلان نہیں کیا. حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت علی کے بیٹے بھی صحابی بلکہ نواسے رسول ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا اس میں ان کو بلیم کرنا، ان کو تانا دینا بھی غلط ہے. اس لیے کہ کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، دمشق کے لوگ وفد در وفد، جوق در جوق آئے امیر معاویہ سے یہ کہنے لگے کہ پہلے جیسے فتنے ہوئے ویسے پھر سے ہو سکتے ہیں، آپ ان کا اعلان کر دیجئے. بہرحال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے متعلق یہ جو بھی کیا اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا. صحابی رسول ہیں، کاتب قرآن ہیں، ہم ان کے متعلق بھی ہرزہ سرائی نہیں کرتے اور نہ ہی بدگمانی کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور ان سب سے اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے. تو کسی بھی صحابی کو تہمت لگانا جائز نہیں. بہرحال اب یزید کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم مکمل مذمت کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتا ہو، کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی برائیاں عام تھیں. یزید نالائق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شراب بھی پیتا تھا. حتیٰ کہ اس کے متعلق ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ بندروں کے کھیل میں بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا. جب کبھی کوئی بندر اس کا پالا ہوا مرتا تو دن بھر روتا تھا. بندروں کے اوپر، سروں کے اوپر سونے کی ٹوپی پہناتا تھا اور پھر مرغے لڑانا اور سینگ والے بکرے لڑانا. پورا مکمل ٹپوری، ایک نمبر کا بدماش، آوارہ. اور یہ اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں ہیں، لیکن باپ کو بلیم نہیں کریں گے. نوح علیہ یزید
حضرت امیر معاویہ کے بعد جبرن تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا. اس وقت بھی صحابہ موجود تھے. اس وقت صحابہ موجود تھے. یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. صحابہ بہت سے تھے اور وہ بھی اجلہ صحابہ کے بیٹے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہیں. حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں. اور پھر حیدر کرار کے بیٹے امام حسین بھی موجود تھے. یہ صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے موجود تھے. ان میں سے سبوں نے انکار کیا. یزید جیسا شخص یہ خلیفہ ہونے کے قابل ہے نہیں. یہاں سے پھر مسئلہ گرم ہو گیا. اب آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی طاقت کے بل بوتے حکومت آتی ہے اور پھر تخت پر زبردستی بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یزید نے عبداللہ ابن عمر جو مکہ میں تھے 1,00,000 درہم بھیجا تحفے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ نذرانہ ملا تو آپ نے پوچھا کہ کس بات کا ہے؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہوا, یزید خلافت کا حقدار ہو گیا ہے اور آپ بھی مان لیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہہ کر کے پیسے لوٹایا تاکہ عبداللہ ابن عمر کا دین اتنا سستا تو نہیں ہے کہ 1,00,000 درہم میں خرید لو, لے جاؤ واپس. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے آتے ہی جو یہ معاملہ شروع ہوئے سیم وہی جو آج بی جے پی کرتی ہے. ہاں بالکل, ہارس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے, یعنی گھوڑے خریدنا. ارے یہاں تو اٹھا کر کے لے جاؤ کسی ریزورٹ میں بند کرو, پھر ان کی بولی لگتی ہے. سیم اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی, پیسے بھیج دو, مدینے میں بھی بھیجو, مکہ میں بھی بھیجو, سب. لیکن اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ ایسے ہلکے پھلکے کانگریس والے بھی نہیں تھے کہ منافق طبیعت کے ہوں کہ پیسہ دکھے تو چلے جائے. میرے عزیزوں, میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عام لوگ بھی نہیں بکے, صحابہ تو صحابہ ہیں. سبوں نے انکار کیا. اب یہاں سے معاملہ جو گرم ہوا, یزید کے مشیروں نے کہا کہ اگر تیری خلافت کو خطرہ ہے تو 3 لوگوں سے, ایک عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے, دوسرے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے, اور تیسرے علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین سے. یہ 3 سے تیری حکومت کو خطرہ ہے. ان کو منا لے یا کسی طرح ان کو اپنے خلافت میں لے لے تو ہی چل سکتا. ایک بار پیسے دے کر کے بھیجا, دوسری بار عہدہ دینے کی بات کی گئی, آپ کو فلاں وزارت دے دی جائے گی, منسٹری دی جائے گی, آ جائیے آپ پارٹی میں. لیکن یہ وہ صحابہ تھے نہ مال کے تھے نہ عہدے کے تھے. ان کا تو معاملہ وہ ہے کہ جب نگاہوں نے میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا, اور یہ خود پہلے سے بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے, کون ان کی قیمت لگا سکتا. ہاں, ان کا ہی تو نعرہ تھا جس کو شاعر نے کہا تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, اور ہم کہتے ہیں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ایک بار حضور کی بازار میں بک جاؤ, پھر قیمتیں نہیں لگائی جائیں گی تمہاری, خریدا نہیں جا سکے گا. قیمتیں بہت لگائی جائیں گی لیکن خریدا نہیں جا سکے گا. اب معاملہ یہ تھا کہ حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے, اپنے اہل کے ساتھ, اپنے اہل اور عیال کے ساتھ, اولاد کے ساتھ. اس وقت جو مدینہ طیبہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ, اس کے پاس یزید نے خط بھیجا, اور خط بھیج کر کے کہا کہ جو یہاں مدینے میں بڑے بڑے سرکردہ ہیں ان کو بلا لینا, اور جب تک بیعت نہ کریں اپنے گھر سے یا اپنی دارالعمارت سے بھیجنا نہیں, اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو. تو ولید جو گورنر تھا مدینے کا, نیا گورنر یزید کی طرف سے بنا ہوا, اس نے امام حسین کو رات میں طلب کیا
مغرب کے بعد یا جو وقت رہا ہو، اس نے سنایا ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ بیعت کر لیجئے بہتر ہوگا۔ امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا فرمایا، توجہ سے سنو، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا امام حسین نے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو حسینی ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آپ جب اٹھنے لگے تو گورنر نے کہا مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ دوسرا آرڈر آ گیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ قبول کرے تو گردن مار دو، قتل کر دو۔ تو گورنر نے خون سے بچنے کے لیے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں، یا تو آپ یزید کو امیر المومنین مان لیں، بیعت کر لیں، یا تو پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون سے نہ رہوں۔ امام حسین کے پاس اب یہی آپشن رہ گیا تھا، وہاں رہتے تو خون خرابہ ہوتا اور مدینہ رسول کو یہ لوگ آلودہ کرتے، خون حسین سے رنگ دیتے مدینے کی گلیوں کو۔ اس لیے مولا حسین اپنے گھر آئے، کبیرہ خاطر تھے۔ آج کی رات میرے عزیزوں سچ بتاؤں مدینے میں کبھی غم نہیں ہوتا۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، میں نے تو زندگی کے وہ ایام جو مدینے میں گزارے محسوس کیا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ لاؤ، مدینے کا ایک لمحے کے برابر نہیں ہوتی۔ جو وہاں فرحت ہے، جو خوشیاں ہیں، مدینے میں جانے کے بعد غم کسے ہے، خوشیاں ہیں۔ لیکن مولا حسین اس رات کو غمگین تھے۔ جب گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا، اور سب سے زیادہ آپ سے قربت رکھنے والی آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب، جو حیدر کرار کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پالی ہوئی زینب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب امام حسین سے بڑا پیار کرتی تھیں۔ اب ہر ایک کی سیرت بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ میں پورے اہل بیت کے ہر ایک کے الگ الگ انداز میں بیان کرتا۔ سیدہ فاطمہ کے 6 بچے ہوئے تھے، ان میں اب یہ 2 باقی تھے، حضرت زینب اور حضرت امام حسین۔ حضرت زینب نے پوچھا بھائی جان آج بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے بتایا کہ ایسے معاملات ہو گئے، یزید جیسا نااہل آدمی تخت خلافت پر بیٹھ گیا، اور مجھ جیسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بیعت کر لے۔ اگر میں آج بیعت کر لوں تو صرف مسئلہ آج کا اور کل کا نہیں، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر حسین اعظم بیعت کر چکے ہوتے تو شاید ہماری مسجد کے مصلوں پر بھی کوئی چور کھڑا ہو جاتا، زانی کھڑا ہو جاتا، شرابی کھڑا ہو جاتا۔ آج عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ چوروں کو مصلے پر امامت کے لیے نہیں کھڑا کیا جاتا۔ یہ امام حسین کا دیا ہوا احسان ہے، احسان ہے۔ ہم مصلی امامت پر جب فاسق و فاجر کو نہیں تسلیم کرتے تو پوری دین کی امامت کے لیے کیسے کسی کو امیر تسلیم کریں گے؟ ایسے فاسق و فاجر کو مولا حسین سے ان کے اہل خانہ نے پوچھا اب کرنا کیا ہے؟ کہا بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں مدینہ طیبہ سے اور مکہ مکرمہ جا کر کے میں ابھی فی الحال عمرہ کروں گا اور حج تک وہاں پر رکتا ہوں، وہاں کے حالات سازگار ہوں گے، مکہ حرم ہے، جنگ و جدال قتل و قتال مکہ کے اندر حرام ہے، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ تو پھر جب مولا حسین نکلنے لگے اسی رات کو، جس رات پیغام آیا، مختصر سا سامان اہل بیت کا تھا، وہ اپنا سامان رکھتے سفر باندھ لیا، اور جیسی ہی خاندان میں بات پھیلی تو امام حسین کے ساتھ اہل خانہ شریک ہو گئے۔ مولا حسین کی زوجہ محترمہ، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور علی اوسط، علی اصغر جو چھوٹے سے تھے ابھی، اور ان کے علاوہ سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں حضرت امام قاسم تھے، اور پھر ساتھ میں حضرت سیدہ زینب بھی ہو گئیں۔
کئی لوگ اس طرح سے نکل پڑے مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے. جب بھی کتابیں کھول کر کے دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہوئے آج اتنے سال ہو گئے میرے عزیزوں, جب اس المناک واقعت کو میں پڑھتا ہوں آج بھی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں, آنسو نکل جاتے ہیں کہ مولا حسین اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر سب سے پہلے اپنی نانا جان کی قبر اطہر پر آتے ہیں, روضہ رسول پر آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی اب صبر کا پیمانہ چھلک پڑا. حضور پاک کو پکارتے ہوئے قبر انور کے پاس کہنے لگے الوداع یا ابتا, بابا جان آج آپ کا شہزادہ, آپ کا نواسہ آپ سے وداعی لینے آیا ہے, رخصتی لینے آیا ہے. در و دیوار رو پڑے ہوں گے. آسمان نے یہ جو منظر دیکھا ہوگا یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر کبھی رسول اللہ انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے, کبھی اس حسین کے لبوں کو چومتے تھے, کبھی اپنی زبان ان کی زبان میں دیا کرتے تھے, ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے. وہ حسین اعظم جب آج اتنی عمر کے ہو گئے, عمر مبارک 56 سال کے قریب آ گئی ہے, لیکن اب یزیدی فتنے بڑھ گئے. مدینہ ان کے لیے تنگ کر دیا جا رہا تھا. ان کا آبائی وطن جس مدینے کو رونق بخشی ان کے نانا نے, اسی نانا کے نواسے کو مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے. اور جب رخصتی کا وقت آیا لپٹ کر کے در و دیوار کو امام حسین رو پڑے, ان کی اولاد امجاد بھی رو پڑی, اور پھر وہاں سے نکل کر جنت البقیع میں آئے جہاں ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما ہے, سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر آخری بار سلام کیا, کہا اے یا اماں, اے میری ماں, آپ کا بیٹا آپ سے بہت دور جا رہا ہے, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے نانا کا مدینہ میرے خون سے رنگین ہو جائے, یہاں پر فتنے برپا ہو میری وجہ سے یہاں لڑائیاں ہو جائیں, ایسا میں بالکل پسند نہیں کرتا. ماں مجھے اجازت دے دے, میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں. آج 1400 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے وہ منظر تو نہیں دیکھا مدینے کا, میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن سچ بتاؤں قسم خدا کی, حاجی 9 دن رہ کر کے یا عمرہ کرنے والا 7 دن کے بعد مدینے سے جب رخصت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جا رہی ہے. مدینے سے جب ایک عام حاجی نکلتا ہے بے اختیار رو پڑتا ہے. مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے, چند دنوں پہلے ابھی ہم آئے, مڑ مڑ کر کے بار بار گنبد خضرا کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں. جب تک مسجد نبوی کے بلند و بالا مینارے روپوش نہیں ہو جاتے ہر حاجی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے واپس پھر آنا مقدر میں ہے یا نہیں. آج رسول اللہ سے اجازت لے کر چل تو پڑے, اسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں ہیں. میرے آقا سے رخصتی آج جب ہمارے لیے اس قدر سخت ہوتی ہے تو اس نواسے پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے نانا نے اسی مدینے میں انہیں پالا ہے. انہی گھروں میں جن کے گھر میں جبرائیل آیا کرتے وہی قرآن لے کر کے, اللہ کی وہی لے کر کے آیا کرتے, وہ حسین آج مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا رہے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے یہ قافلہ نکل پڑا. مولا حسین کا مختصر سا قافلہ ہے مکہ مکرمہ کے سفر پر. شعبان کا مہینہ تھا جب مولا حسین مکہ مکرمہ پہنچے. کئی دنوں کے سفر کے بعد مکہ والوں نے خوب استقبال کیا کہ رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں. دنیا بھر میں کون استقبال نہ کرتا. امام حسین کے ملنے والے بے اختیار آنے لگے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے سرداروں میں مانے جاتے تھے. آپ نے مہمان نوازی کی, پورے اہل بیت کا خوب شاندار ضیافت کا اہتمام کیا, اور دن گزرتے گئے. رمضان کا مہینہ آیا, بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی, لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو آتا ہے, یزید کی خلافت کا انکار کر کے, اس کی بیعت کا انکار کر کے سکون سے مکہ میں رہ تو رہے تھے, لیکن کوفہ والے, کوفہ ایک شہر ہے جو بسایا گیا بعد میں, وہاں کے لوگ عموماً اہل بیت سے محبت کرنے والے شمار کیے جاتے تھے. اسی لیے حضرت علی بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنائے تھے. لیکن ہوا کیا, کوفہ والوں میں, کوفہ میں ہی حضرت علی کا قتل ہوا, شہادت ہوئی. ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبی
جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں ان کا بھی زہر دے کر کے مارا گیا تھا، کوفہ میں ہی انتقال ہوا تھا۔ امام حسن رضی کوفہ والوں نے ہی زہر دیا تھا۔ انتقال امام حسن کا مدینہ طیبہ میں مدفون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں۔ امام حسن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب امام حسین جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ یزید کی خلافت اور بیعت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ آپس میں میٹنگیں کی، طے کیا کہ کیوں نہ ہم امام حسین کو کوفہ بلاتے ہیں اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیتے ہیں، سارے لوگ بیعت کر لیں گے۔ یہ کہہ کر کے کوفہ والوں نے اپنے اپنے سرداروں کو بلا کر خط لکھنا شروع کیا۔ کس کے پاس؟ امام حسین کے پاس۔ جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، خط آئے کوفہ سے، مہر بند لفافے۔ جب کھول کر دیکھا گیا اس میں امام حسین کی خوب تعریف کی گئی تھی، رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کی گئی تھی، اور پھر یہ کہا گیا تھا پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ افضل ابھی کوئی نہیں، لہذا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ ایک خط آئے، دو خط آئے، تین آئے تو سمجھ میں آئے، لیکن ابتدا ہوئی، پھر دوسرے دن 150 خط آئے، اس کے بعد پھر یہ خطوط کا سلسلہ چلتا رہا۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12,000 تک خط آئے کوفیوں کے، مسلسل خط، اور وہاں سے قاصد آتے رہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر 2-4 لوگ ہی اگر کسی جگہ بلائیں تو ہم انکار نہیں کر پاتے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ وہ رسول اللہ کے شہزادے جو عالی گھرانے سے اور سخی گھرانے سے تھے، اور کسی کو نہ کہنا ان کی عادت نہیں، جب کثرت سے اتنے لوگ خط لکھے، قاصد آئے، تو کیا وہ انکار کرتے؟ اس کے بعد امام حسین نے رمضان کے بعد یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اس لیے کہ اب آخری ایک خط یہ آیا کہ حسین ابن علی اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے سوال کر لے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم جواب میں یہی کہیں گے، اے اللہ ہم نے تو نواز رسول کو بلایا تھا، وہ نہ آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کی۔ یہ بات اتنی سخت تھی کہ اس کے بعد انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ مولا حسین نے کہا کہ پھر یہ اتمام حجت ہے، اگر میں نہ گیا تو میرے اوپر قیامت کے دن مقدمہ ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، صحابہ نے سب نے رائے مشورہ کیا۔ پھر مولا حسین سے سارے صحابہ نے آ کر کہا کوفہ والوں کی فطرت ہمیں معلوم ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی بات یہ تھی، مشہور تھا، وہ کہتے بھی تھے زبانیں آپ کی پاس ہیں، کوفہ والوں کی زبانیں آپ کی طرف ہیں، لیکن تیر و تلوار یزید کی طرف ہیں، یعنی یزید جس طرح چاہے گا ویسے تیر و تلوار چلیں گے، وہ زبان سے صرف آپ کو کہتے ہیں۔ یہ مسل مشہور ہو گئی میرے عزیزوں، کوفہ والوں کی عادت اسی طرح مشہور ہو گئی، آج تک کسی دھوکے باز کو لوگ گالی دینا ہو تو کوفی بھی کہہ دیتے ہیں۔ کوفہ والوں کی خصلت آ گئی، عادت آ گئی۔ بہرحال امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے۔ جب صحابہ کے اصرار کے بعد بھی آپ جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک مشورہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ جانے پر اتنے بزید ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، وہ دیکھ کر کے حالات اگر صحیح معنوں میں بتا دے تب آپ جائیں۔ تب یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا اور اپنے خاندان میں سے معتمد جس کو چنا وہ امام مسلم بن عقیل تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں۔ حضرت عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں، اور ان کے بیٹے امام مسلم ہیں، اور ان کو ہم شبیہ رسول بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے، اور امام حسین ان سے بڑی محبت رکھتے، چچیرے بھائی تھے، سفر میں ساتھ تھے۔ امام حسین نے ان کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ مسلم تم میری طرف سے کوفہ جاؤ، پورے حالات دیکھ لو، بلکہ میری طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے لو سارے لوگوں سے۔ اگر سارے بیعت کر لے جاتے ہیں تو پھر مجھے خط لکھ دینا، میں مکہ سے اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پر آؤں گا،
پھر اعلان کیا جائے گا۔ امام حسین کا یہ منصوبہ تھا، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، ذہن حاضر رکھنا، اس لیے کہ کچھ ظالم آج یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یزید جب ایک خلیفہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو ایک حکومت کے خلاف خروج کرنا، نکلنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ ظالموں کی نظر میں یہ بغاوت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں بغاوت تو یزید نے کیا۔ بغیر مسلمانوں کے رائے مشورے کے خلیفہ منتخب نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تمام صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے، حضرت عمر فاروق بھی مجلس شورا کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے، حضرت عثمان غنی بھی اہم صحابہ کے اتفاق سے بنے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عام تمام صحابہ کے اتفاق پر خلیفہ بنے تھے۔ خلافت اور خلیفہ بننا یہ مسلمانوں کے اتفاق سے ہوتا ہے، لیکن یزید کو کس نے بنایا تھا؟ زور زبردستی بنا، اور اس کو تم کہتے ہو خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت؟ نہیں، امام حسین نے نظام مصطفیٰ کے صحیح چہرے کو بتانے کے لیے یہ آپ نے خروج فرمایا، مدینہ طیبہ سے مکہ نکل آئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے بھیجا کہاں؟ کوفہ۔ کوفہ جب جانے لگے تو آپ کے دو شہزادے ساتھ میں تھے، محمد اور ابراہیم، چھوٹے تھے، باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے، ساتھ ہو لیے۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کوفہ جب آئے تو یہاں کے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، شاندار استقبال کیا۔ لوگوں میں پورے ہلچل مچی تھی کہ رسول اللہ کے گھر سے ایک شہزادے آئے ہیں، حسین اعظم کے وکیل آئے، مسلم بن عقیل آئے۔ سارے لوگوں میں نعرے تھے، لوگ جوق در جوق پیچھے گھومتے رہے۔ پہلے ہی دن جو بیعت ہوئی اس کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے کوفہ والوں کی۔ صبح دوپہر شام اس طرح بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 18,000 کی تعداد میں اگر لوگ بیعت کریں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل جس طرف سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ تھی، نعرے ہی نعرے تھے، لوگ پلکیں بچھاتے، ادھر دعوت ادھر دعوت، ادھر دعوت ادھر دعوت۔ لیکن یہ دعوت کب عداوت میں بدلی؟ سنو، امام مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور امام حسین کو خط لکھ دیا، بہت اچھے حالات ہیں، اے شیر خدا کے شہزادے آپ تشریف لائیں، یہ آپ کا حق ہے کوفہ، یہاں کا ہر بچہ آپ کا فدائی ہے، آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں۔ خط لکھ کر کے امام مسلم بن عقیل نے مکہ روانہ کر دیا۔ لیکن یہ کوفہ کا جو ہلچل ہے، یہ کوفہ کی جو سرگرمیاں یزید کو پتہ چلی، یزید کو ڈر لگ گیا کہ اب کرسی ہلنے والی ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا کوفہ اہل بیت کی طرف مائل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بغداد، بصرہ، ہر شہر نکلتا چلا جائے گا۔ یزید کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ مشیر جو تھے ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو وہاں جو ظالم مشیر تھے، یہ مشیروں کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے، بہت سارے راجاؤں کو، بہت سارے بادشاہوں کو ڈبویا ان کے مشیروں نے، ایڈوائزروں نے۔ اور اس وقت یزید کو مشورہ دینے والے لوگ جو موجود تھے وہ دشمنان اہل بیت، انہوں نے کہا بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد مشہور جلاد، بہت سختی کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی پر مارنے کی بھی جرت نہیں کرتا، ایک کام کرو بصرہ کی گورنری سے اسے ہٹاؤ اور کوفہ کی گورنری دو۔ کوفہ میں جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نہایت ہی نرم دل آدمی تھے۔ جب امام مسلم بن عقیل آئے انہوں نے خود بھی استقبال کیا، بہت شاندار استقبال کیا۔ جب یزید کو پتا چلا تو نعمان بن بشیر کو اس نے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور عبید اللہ بن زیاد، دیکھیں ایک بات ابھی میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا تھا، آج بھی راوی کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا۔ ہاں یہ بات طے ہے، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے خلاف جس کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر صفت ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد کو آرڈر آیا کہ فوراً تم جاؤ کوفہ کی گورنری سنبھالو اور یہ جو ہلچل چل رہی ہے کوفہ میں سب کو ختم کر دو۔
وہ آیا کس راستے سے آیا؟ حجاز کے راستے سے. مدینے سے جو راستہ کوفہ کے لیے آتا ہے وہاں سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے چھپائے ہوئے حجاب میں. جب کوفہ والوں کو پتا چلا حجاز سے کوئی آ رہا ہے تو سب کے سب امام حسین سمجھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. سب آ گئے اور اس قافلے میں ہی یہ جلوس میں ہی دارالامارت تک آیا, کوفہ کے گورنر ہاؤس تک, اور حجاب اپنے سر پر رکھا. پھر جیسے ہی گورنر ہاؤس میں اندر چلا گیا, لوگ دیدار کے مشتاق تھے, امام حسین آ گئے, لیکن چھت پر چڑھ کر کے اس نے اپنا چہرہ کھولا اور سارے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ اے کوفہ والوں, مجھے پہچانتے ہو؟ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں, میں گورنر بصرہ تھا, اب مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کی گورنری دی گئی ہے, آج سے تم سب پر میری اطاعت فرض ہے, سن لو. اور جو کوئی میری اطاعت سے انکار کرے گا یا یزید کی خلافت کا انکار کرے گا اس کا خون میرے لیے حلال ہے, مجھے گردن مارنے کی اجازت ہے. کوفہ والے سہم گئے, ڈر گئے کہ اچانک عبید اللہ بن زیاد کہاں سے آیا, لیکن ابھی اتنا ڈرے نہیں تھے. آیا ہے, دیکھا جائے گا ہوگا کیا. میرے عزیزو, کربلا کی داستانوں میں ہماری زندگیاں چھپی ہوئی ہیں. گورنر جب بیٹھا دوسرے دن پھر اس نے حالات معلوم کیے. امام مسلم بن عقیل کی محبت بہت عروج پر تھی, لوگ جوق در جوق آج بھی ان کے چاہنے والے تھے, لیکن اب اس نے جو کام کیا وہ کیا کیا, اس نے لوگوں کو بلایا, سرداروں کو بلایا اور انہیں نذرانے بھی دیے, پیسے بھی دیے, کچھ کو اپنی طرف مائل کیا, کچھ کو موت کا خوف دلایا. اب افراتفری ہونے لگ گئی, کوفہ میں آدھے لوگ چھوڑ دیے, آدھے لوگ پھر بھی باقی رہے. اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے لوگ بھیجے. امام مسلم بن عقیل ایک بزرگ صحابی کے گھر آرام فرماتے, ہانی بن عروہ, جن کی عمر 90 سال کی تھی. ہانی بن عروہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھے تھے. اب یہ جاسوسوں کو ہر جگہ لگا چکا تھا کہ ڈھونڈ لاؤ, کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک جاسوس معقل جس کا نام تھا وہ ہانی بن عروہ کے گھر آیا, کہا میں اہل بیت کا محب ہوں, کچھ نذرانہ ہے میرے پاس, میں دینا چاہتا ہوں, آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ تو ہانی بن عروہ نے اہل بیت کی محبت میں اس کو اندر بلا لیا. امام مسلم بن عقیل کو دیکھ کر وہ بڑی تعریفیں کیا, کہا کہ آپ کے قدموں میں ہماری جان ہے, فلاں ہے فلاں ہے, نذرانہ دیا اور چلا گیا. جا کر عبید اللہ بن زیاد کو رپورٹ دے دیا, مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے. ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد نے طلب کیا. عبید اللہ بن زیاد کے بلانے کے بعد جب یہ بوڑھے صحابی آئے تو اس نے ان کو کھڑا رکھا. ہانی بن عروہ سے کہا, سنا ہے کہ تم خوب خلافت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو اور اپنے گھر میں میٹنگیں کرتے ہو اور منکروں کو, مخالفوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو. ہانی بن عروہ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, غلط ہے. کہا کیا تم مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیے ہو؟ ہانی بن عروہ نے کہا ایسا کہاں کیسے ہو سکتا ہے, مجھے کیا خبر. اس نے وہ معقل جاسوس کو سامنے لایا, کہا اس کو پہچانتے ہو؟ ہانی بن عروہ نے دیکھا یہ تو وہی شیطان ہے جو اہل بیت کی محبت کا نام لے کر آیا تھا نذرانہ لے کر کے, اور پھر جاسوس تھا, یہاں آ کر کے اس نے خبر دے دیا. اس لیے میرے عزیزو, ہر نذرانہ دینے والے پر یقین نہیں کرنا چاہیے. کون کس کی جاسوسی کرتا ہے, کون کس کی طرفداری کرتا ہے پتہ نہیں. کئی لفافوں میں کئی جاسوس بند ہوتے ہیں. خیر, معقل بن یسار کو دیکھ کر کے ہانی بن عروہ نے قبول کر لیا. کہا ہاں میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ہیں, لیکن اگر معاملہ ایسا سخت ہے تو میں انہیں ان کے گھر واپس بھیج دوں گا, تم مجھے واپس بھیج دو. اس نے کہا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے ہانی بن عروہ جب تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے نہیں کرو گے. ہانی بن عروہ نے کہا اتنا میں ہلکا تو نہیں ہوں, میرا خاندان بھی ہے, میرے افراد بھی ہیں, میں اپنے گھر آئے ہوئے مہمان وہ بھی اہل بیت میں سے اسے تیرے حوالے نہیں کر سکتا, اس کا خون تیرے حوالے نہیں کر سکتا.
तब फिर हानि बिन उर्वा के मुंह पर उसने लकड़ी मारना शुरू किया। वो 90 साल की बुढ़ापे में छड़ियां खाते रहे। रिवायत में है कि उनकी आंख फट गई, नाक पर इतनी लकड़ियां मारा कि खून से जिस्म आलूदा हो गया। फिर उसके बाद कहा, अब कहो क्या कहते हो? कहा कि बिल्कुल नहीं, मरने तक मैं मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये बात फिर कूफा में फैल गई कि हानि बिन उर्वा को इब्ने जियाद ने गिरफ्तार किया और उन्हें मारा है। तो अभी कुछ गैरत बाकी थी। कूफा के लोग फिर से गवर्नर हाउस के पास जमा हो गए, तकरीबन 20,000 की तादाद में। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ आए कि आज गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया जाए और काम तमाम करो इसका, इब्ने जियाद का। लेकिन क्या उसने चालाकी की थी? कूफा के बड़े बड़े सरदारों को पहले ही से गवर्नर हाउस में बुलाया था दावत के नाम पर। हर कबीले खानदान का एक एक कोई आदमी होता है बड़ा, और उसको उसने पहले ही दावत में बिठा लिया था। अब जब ये 20,000 का लश्कर गवर्नर हाउस के पास आया तो इसने अपने अंदर घर में बैठे हुए गवर्नर खानदान के बड़े लोगों को इतना डराया, कहा अगर तुम अपने खानदानों को वापस में नहीं भेजोगे तो तुम्हारी बोटियां भी मैं तुम्हारे खानदान वालों के हाथ नहीं पहुंचने दूंगा, तुम्हारे टुकड़े यही हो जाएंगे। सब डर गए, सबको छत पर खड़ा किया गया। सबों ने अपने अपने खानदान वालों को पुकार कर कहा, है लोगों जाओ वापस चले जाओ, इसलिए कि यजीद फौज भेज रहा है, इब्ने जियाद मार देगा, उसकी पुलिस आएगी पकड़ लेगी। सारे लोग डर गए और फिर एक एक बाद दीगरे छटने लगे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ जितने लोग थे, आप उन्हें समझाते रहे कि साबित कदम रहो, फतह हमारे साथ होगी। इशा से लेकर फजर तक इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां खड़े रहे। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब गए, सलाम फेर कर देखा तो उनके 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं। ये कूफा वालों की गद्दारी थी, ये कूफा वालों की बेवफाई थी। सब चले गए, 20,000 का लश्कर आया था, सब चले गए डर कर। बुज़दिलों के लिए ये दुनिया हमेशा तंग रही है और तंग होती रहेगी। इसीलिए मेरे अजीजों, अहले बैत अतहार खून का घूंट तो पी गए लेकिन बुज़दिली का घूंट कभी नहीं पिया। इसीलिए ये मकौला कितना मशहूर है, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। यही है ईमान का हिस्सा। हानि बिन उर्वा को इतना मारा गया था कि उनके खानदान वाले दूसरे दिन फिर हमला किए गवर्नर हाउस के पास। बहुत बड़ा खानदान था, सब तलवारें लेकर के आए थे। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया, जो काजी साहब थे, काजी साहब को बुलाया और कहा मैं तुम्हें हानि बिन उर्वा को दिखाता हूं, देखो, और उनके खानदान वालों से कहो हमने मारा नहीं, अभी जिंदा है। काजी साहब ने देखा और उनके पीछे भी तलवार थी। छत पर चढ़ करके उन्होंने खानदान वालों से कहा मैं गवाही देता हूं हानि बिन उर्वा इंतकाल नहीं किए, जिंदा हैं, वो मौजूद हैं। खानदान वालों ने जब काजी शरह से ये बात सुनी तो सब मुंतशिर हो गए, चले गए। मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे सख्त होने के बाद कूफा वालों ने दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील, ये गरीब कूफा इनको कहा जाता है, गरीब कूफा, ये कूफा की सरजमीन पर अजनबी बन गए। दूसरे दिन जहां से गुजरते लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते कि कहीं ये मेहमान बन गए तो वबाल हमारे सर पर ना आ जाए, हमारे ऊपर तलवारें ना चले। इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने 2 शहजादों के साथ भूखे प्यासे पूरा दिन गुजारते रहे, यहां तक कि एक गोश्त वाले ने कच्चा गोश्त आपको दिया था, उसके अलावा कोई चीज आपको नहीं मिली। अजीजा ने गिरामी, इमाम मुस्लिम बिन अकील थके हारे शाम के वक्त, एक खातून बूढ़ी औरत थी, उसकी उम्र 80 साल के करीब है, वो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा इमाम मुस्लिम बिन अकील को, फौरन खड़ी हो गई और अपने घर में दावत दिया, कहा आप मेरे घर के मेहमान बन जाएं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं अगर मेहमान बन जाऊंगा तो तेरे घर पर आफत आ जाएगी, उसकी तरफ से, इब्ने जियाद की तरफ से सख्तियां होंगी। उस खातून ने कहा
اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اس بات پر شکر ادا کروں گی کہ فاطمہ زہرا کے خاندان والے کی ضیافت کرتے کرتے اگر میری روح نکل جائے تو شہادت سے کم تو نہیں ہوگی. آپ تشریف لائیں میرے گھر پر. حضرت امام مسلم بن عقیل طوعا نام اس کا تاریخ میں لکھا ہے, اس بوڑھی خاتون کے گھر مہمان بن گئے. مہمان نوازی ہوتی رہی, لیکن میرے عزیزوں ابن زیاد نے دوسرے دن امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں پورے کوفہ میں لوگوں کو دوڑا دیا. پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر طوعا نامی خاتون کے گھر امام مسلم بن عقیل ہے. اس خاتون کا بیٹا وہ باغی تھا, اہل بیت کا دشمن تھا. اسے اپنی ماں کی یہ حرکت پسند نہ آئی. اس نے ابن زیاد کے پاس جا کر 10-12 لوگوں کا لشکر طلب کیا. کہا میرے ساتھ 10-12 سپاہی بھیجو, میں مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے گرفتار کر کے تمہارے پاس لاؤں گا, اس لیے کہ وہ میرے ہی گھر میں ہے. یہ نامرد بچہ 12 لوگوں کو لے کر کے آیا ہے شیر خدا کے گھر کے ایک فرد کو گرفتار کرنے کے لیے. عزیزان گرامی, جب یہ محمد بن اشعث نامی شخص 12 لوگوں کا قافلہ لے کر طوعا نامی خاتون کے گھر آیا, دوپہر کا وقت تھا, سخت دھوپ تھی, وہ اندر آنے کی کوشش کرتے رہے. امام مسلم بن عقیل اس وقت تک مقابلہ کسی سے نہیں کر رہے تھے, کسی سے نہیں کیا. انہیں افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں, کہیں وہ آنے والے ہوں گے اور اگر آ گئے تو ان کے خون کا سارا حصہ میرے سر پر آ جائے گا, ان کے ساتھ ہونے والے برے انجام کا سارا ثمرہ میرے سر پر آ جائے گا. ان کو یہ بات کا خوف ستا رہا تھا. امام مسلم بن عقیل نے اب پہلی مرتبہ تلوار اٹھائی اور کہا اگر تم مجھے گرفتار کرنا چاہو تو بغیر مقابلہ کیے تو نہیں گرفتار کر سکو گے. یہ شیوا ہے اہل بیت کا. میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو تم اتنے سستے بھی نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے کسی کو اپنے آپ حوالہ کر دو. نہیں میرے عزیزو, محمد عربی کے غلام ہو, گرفتار بھی ہوں گے تو کوہرام مچا کے گرفتار ہو انشاءاللہ العزیز. ہم نے تو مچا ہی دیا ہے, اب گرفتار کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دین حق کی سربلندی اور کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے. کوئی ہمارے رزق کا حاکم نہیں یہاں دنیا میں, اور نہ ہی قاسم ہے. ہم جس کو مانتے ہیں اسی کی بات بھی کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, جو ملا تم سے ملا یا رسول اللہ تم پہ کروڑوں تم. ہم ان کی بات کرتے ہیں, ہمیں ان کی بات سے خوف نہیں لگتا. امام مسلم بن عقیل نے کہا گرفتار کرنا ہے تو مقابلہ کرو, پھر گرفتار کرو. یہ 12 کے 12 مادہ بچے آئے اور امام مسلم بن عقیل سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن وہ حیدر کرار کے گھر پیدا ہوا مسلم بن عقیل تلوار کی لہرائی ہوئی یہ چاندنی سے اور روشنی سے ایسا قافلہ یہ گھبرایا تھا کہ کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکا. تلواریں بہت چلی, 12 تلواریں ایک طرف, حیدر کرار کے گھر کے شیر کی تلوار ایک طرف, لیکن مقابلہ اتنا سخت تھا کہ کسی کے قابو میں ایک انگلی تک نہیں آ رہی تھی, ایک ہاتھ تک نہیں آ رہا تھا. طوعا نامی خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے, اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے. بیٹا باغیوں کی طرف سے لڑ رہا ہے, خاتون اندر سے پکار کر امام مسلم بن عقیل کی داد دے رہی ہے اور کہہ رہی مسلم اس طرح تلوار اٹھاؤ, اس طرح تلوار اٹھاؤ. اور وہ خاتون تو کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری تلوار کے نیچے میرا بیٹا آ جائے تو سر کے 2 ٹکڑے کر دو. یہ اہل بیت کی محبت ہے. مولا ان ماؤں کی چادروں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اپنے بچوں کی تربیت کرو تو عشق رسول کی بنیاد پر کرو. میرے عزیزو, امام مسلم بن عقیل لڑتے رہے, پیاسے رہے, یہاں تک کہ آپ کو تلوار کا ایک نوک کا حصہ ہونٹ پر لگ گیا, جس کی وجہ سے ہونٹ کٹ گیا امام مسلم بن عقیل کا. اس کے بعد شدت کی پیاس آپ کو ستانے لگی. طوعا سے کہنے لگے خاتون بی بی جان مجھے پانی پلاؤ. وہ کھٹوری بھر کر پانی لائی. جیسے ہی آپ پانی پینا چاہتے خون اس میں گرتا تھا, آپ پانی پھینک دیتے, خون کا قطرہ جس میں گرا وہ ناپاک ہو جائے گا.
दूसरी खटोरी लाई गई, कटे हुए होंठ का खून का कतरा फिर से पानी में गिरा, आपने फेंक दिया। तीसरी बार लाया गया, पानी में फिर से खून गिर जाता था। अब मुझे बताओ तो सही, होंठ कटा है, भला पानी में कतरा न गिरेगा तो फिर कहां गिरेगा? वो तो कतरा गिरना ही था, पानी फिर भी आप पीना पसंद नहीं करते। अजीजान गिरामी, शरीयत ने तो छूट दी है, ऐसा वक्त आ जाए जब तुम्हारे नज़ा का वक्त हो या मौत करीब लगने लगे, तुम्हें अगर नापाक पानी मिलता है तो पीकर जान बचा लो, शरीयत ने छूट दी है। लेकिन ये अहले बैत का घराना है, छूट अपनी जगह पर, मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह पर, तकवा अपनी जगह पर। खून से आलूदा पानी जिस मुस्लिम बिन अकील ने नहीं पिया मौत के करीब, मैं आज नौजवानों से कहूंगा, अगर तुम्हारे होंठ शराब से लगते हैं, अगर तुम्हारे होंठ बियर बारों के चक्कर काटते हैं, अगर तुम्हारे होंठों पर नशा आता है, तो कल क़यामत के दिन तुम्हें भी मुस्लिम बिन अकील का सामना करना है और जवाब देना है। ऐ नौजवानों, दुनिया की ये शराब तुम्हारे लिए नहीं है, मौला ने तुम्हारे लिए जन्नत की शराबन तहूरा बनाया है। वो शराब है जिसमें नशा नहीं है, जिसमें मदहोशी नहीं है, बल्कि उस शराब की मोहब्बत का आलम ये है, जितनी पियोगे उतने मकामात बुलंद होते चले जाएंगे। उस शराब के लिए दुनियावी शराबों को ठोकर मारो। मुस्लिम बिन अकील के साथ जब ये मामला होने लगे, आखिर में जालिमों ने पेंतरा बदला, दाव चला। जो आज भी इन तमाम हरबों के तरीकों को अपनाते हैं जालिम और बातिल जमातें, कहा मुस्लिम हम तुम्हारे से सुलह करेंगे, जंग नहीं करेंगे, सुलह करेंगे। सुलह में बहुत सारे भेद छुपे होते हैं, सुलह करेंगे। बात यह है कि तुम भी तलवार रखोगे, हम भी तलवार रखेंगे। बात इतनी है कि चलेंगे इब्ने जियाद के पास, हम तुम्हारी जान की अमान देते हैं, तुम्हें मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा, बात करना है तुम्हारे साथ। मुस्लिम बिन अकील से कहा गया, इब्ने जियाद से तुम बातचीत कर लो, बातचीत में इत्तेफाक हो जाए, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने सुलह के इस रास्ते को पसंद फरमाया। उसके बाद फिर आपने तलवार छोड़ दी। ये 12 लोग दिखाने के लिए तलवार छोड़ते, इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसी उनके पास आए, सबों ने पकड़ा और अपनी गाड़ी में जो उस वक्त घोड़े की थी बिठाया और पीछे की तरफ हाथ और पैर बांधना शुरू किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ये पहला धोखा है तुम्हारी तरफ से, यहां से तुमने गद्दारियां शुरू की। हाथ बांधा और सीधे गवर्नर हाउस पर ले आए। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब गवर्नर हाउस पर आए, इब्ने जियाद ने देखते ही गालियां शुरू कर दी, नाउज़ बिल्लाह। अहले बैत को गालियां दी, इमाम मुस्लिम बिन अकील की तौहीन किया, कहा झूठों के बेटे झूठे यहां पर आ गए, नाउज़ बिल्लाह। उस वक्त मस्जिद में एक बूढ़े सहाबी नाबीना थे, उन्होंने उठ करके अलल ऐलान कहा, मैं गवाही देता हूं ये जो रसूलुल्लाह के घर का शहजादा है ये सच्चा है और सच्ची माँ और सच्चे बाप का बेटा है, और ये भी गवाही देता हूं कि आज तख्त पर जो बैठा है उसकी माँ जानिया थी, उसका बाप जानी था और वो जिना की औलाद है। बड़े मजमे में ऐलान करना, इसी को मेरे आका ने फरमाया, जालिमों के सामने हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद, सबसे अफजल जिहाद है। उस सहाबी का उसने उसी मस्जिद में कत्ल किया। डिक्टेटर लोगों को कभी अपनी बुराई पसंद नहीं, फौरन मार देते हैं। उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील से मुकालमा हुआ, कई बातें हुई, लंबी बातें हुई। इमाम मुस्लिम बिन अकील को आखिर में उसने जुल्मन इतनी सख्त अजियतें दी कि जल्लाद के करीब लाया गया, हाथ उनके बांधे गए और उनके जिस्म पर कोड़े मारे गए। और उसके बाद इसी पर बस नहीं किया गया, सारे मजमे के सामने इमाम मुस्लिम बिन अकील के सर मुबारक को गर्दन से अलग कर दिया गया। अहले बैत की ये पहली शहादत है, दास्ताने करबला की ये पहली शहादत है इमाम मुस्लिम बिन अकील की। कूफा के दरो दीवार रो पड़े होंगे, लेकिन वो शकीउल कल्ब बदबख्तों के दिल पर कुछ न गुजरा। उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील के धड़ को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया, जिस्म को चकनाचूर किया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के सर को दिखाने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर लटकाया गया, कूफा वाले डर जाएं। ये हैबत तारीखी, ये मॉब लिंचिंग इसी को तो कहते हैं।
मारो, वीडियो बनाओ, फैलाओ ताकि हैबत तारी हो जाए, लोगों में दहशत तारी हो जाए। यह हकीकी दहशत करते हैं। ये काम तो कूफा वाले भी कर रहे थे। जिसके पास ताकत थी, जिसके पास तख्त था, जिसके पास हुकूमत थी, अहले हक को मारा और उनके सरों को लटका करके शाहराए आम पर नजारा करवाया लोगों के सामने कि लोग देखें और डर जाए, हमारा ऐसा अंजाम ना होने पाए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा है मेरे अजीजों, इन जालिमों को अगर लगता है कि किसी के टुकड़े करके ईमान छीन लेंगे तो ऐसा नहीं, मुनाफिक डरेंगे, ईमान वाले कभी नहीं डरेंगे। ईमान वालों के लिए ये चीजें खौफ नहीं तारी करती, इसलिए कि ईमान जिसके दिल में होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रात शहादत की तमन्ना करके सोता है। मौला तो अपनी राह में हमें शहादत अता फरमा। इमाम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद कूफा में सन्नाटा तारी हो गया। वो खातून रात को आई तौआ नाम की, जिसको इमाम मुस्लिम बिन अकील जिसके घर में पनाह लिए थे, वो हिजाब में बुरखे में आई और गवर्नर हाउस के पास आकर खड़ी हो गई। कहा इब्ने जियाद कहाँ है? इब्ने जियाद नीचे आया तो खातून कहने लगी, सुना है मरजाना का बेटा, जानिया का बेटा और जानी का बेटा यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आया है, और मैंने सुना कि झूठों का बादशाह यहाँ पर आया है और जुल्म की दास्तान लिखना चाहता है। इब्ने जियाद गुस्से में आया और पूछा कि खातून तुम हो कौन? खातून ने बगैर किसी खौफ के कहा, मैं वही खातून हूं जिसके घर से मुस्लिम बिन अकील को आज तुम लाए थे, मेरा नाम तौआ है। इतना सुनते ही उसने पूरा खंजर हजरत तौआ पर मारा और उस बूढ़ी खातून को रास्ते पर खड़े ही शहीद कर दिया। ये जालिमों की जो दास्तानें आप सुनते हैं, मुझे बताओ इनमें से कौन बाकी रहा? इब्ने जियाद ने इतने कत्ल किए, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है तो हर मुसलमान लानत भेजता है। लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़्दानार का है दुश्मनाने अहले बैत। लेकिन इससे दर्दनाक वाकया जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटों के साथ हुआ, इब्ने जियाद उनके दोनों शहजादों की तलाश में लगा दिया और वो दोनों शहजादों को पकड़ करके लाकर जेल में बंद कर दिया। जेल में जो दारोगा था मशकूर नाम का, वो अहले बैत से मोहब्बत करता था, उससे इन दो छोटे बच्चों की कैद तन्हाई बर्दाश्त न हुई। रसूलुल्लाह के घर के ये लाडले आज मेरी जेल में है। जल्लाद को रहम आया, दारोगा को रहम आया, उसने रात के वक्त दोनों बच्चों को आजाद किया और अपने बेटे को बुलाकर कहा, इन दोनों शहजादों को मदीने के रास्ते जो काफिला जा रहा उसमें छोड़ दो। शायद मैंने जिंदगी में कोई काम न किया हो, कल इस काम के एवज फातिमा ज़हरा को, हैदर कर्रार को मुंह तो दिखा सकूंगा, रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़ा तो हो सकूंगा। अपने बेटे को भेज दिया इन दोनों शहजादों के साथ। ये दोनों शहजादे चल पड़े मदीने का काफिला ढूंढने के लिए कादसिया के रास्ते पर। लेकिन जो काफी मशहूर का दारोगा का बेटा था, उसने इनको जो काफिले पर पहुंचाना था दूर से दिखाकर चला गया। बच्चे छोटे से थे, उम्र कम थी, दौड़ ना सके, ठोकरें खाकर गिरने लगे, कांटे तलवों में चुभने लगे। वो काफिले की तेज रफ्तारी को पकड़ ना सके, काफिला बहुत दूर आंखों से ओझल हो गया और ये कूफा की सरजमीन पर ही भटकते रह गए। दूसरा दिन आया, जेल की तन्हाई में जब बच्चों को न पाया तो मशकूर को तलब किया गया। इब्ने जियाद ने पूछा, कहां गए बच्चे? उसने कहा, मैंने आजाद कर दिया, अब तू भी चाहे तो मेरी रूह को आजाद कर सकता है। ये कैसी खुशी थी, ये कैसा इत्मीनान था। इब्ने जियाद को इतना गुस्सा आया कि मशकूर को उसने कत्ल किया। लेकिन मैंने दास्तानों में पढ़ा कि वो मशकूर पहला शख्स था जिसकी शहादत के बाद, सर कटने के बाद भी चेहरे मुबारक पर से हंसी के लब खुले हुए थे, मुस्कुराहट में दुनिया से गया था। इसलिए कि अपने काम पर इत्मीनान जिसे है, दुनिया से जाने का डर भी उसे नहीं होगा। अजीजा ने गिरामी, वफादारी करो, दुनिया से जाते वक्त तुम भी मुस्कुराते जाओ।
میرے آقا سے سچی وفا کرو. دیکھنا جنازے پر ہر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے گا ایسے کھلے ہو تو میں نے دنیا میں بھی اس کے نہیں دیکھے تھے, زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے. مسکراتے جانے کا ایک ہی راز ہے, آج وفا کرو کل موت کا ڈر نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں جانے کے وقت ڈر اسے ہونا چاہیے جسے کوڑے کھانے کا خوف ہو. یہاں چوری چماری کر کے, لوٹ مار کر کے, گستاخیاں کر کے جا رہا ہو, ڈر تو ہوگا ہی کہ جہنم کے دروازے نہ کھلیں, لیکن سچی وفا میرے آقا سے کیا ہوگا تو اس شان سے جائے گا اب تو پائے ناز سے فرشتے کیوں اٹھوں.